آگے سورہ تور ہے. والطور یہ وہی پہاڑ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی. والطور. اور کہتے ہیں کہ طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس میں نباتات اگے ہوئے ہوں. ایسا پہاڑ جس میں پیڑ پودے نہ ہوں اس کو طور نہیں کہا جاتا. طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس کے اندر پیڑ پودے اگے ہوئے ہوں, جی اس کو کہتے ہیں طور. اور جس میں پیڑ پودے نہ ہوں فلیس بطور, وہ طور نہیں. وہ کتاب مستور, لکھی ہوئی کتاب. کہاں؟ لوح محفوظ میں. یہ قرآن حکیم ہے. تو طور کی قسم اور کتاب مستور یعنی قرآن حکیم کی قسم, لکھی ہوئی ہے وہ. اور کہاں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے, سامنے لکھی ہوئی ہے. کتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے دل میں لکھی ہوئی ہے, ان کے دماغوں میں لکھی ہوئی ہے. ایسی لکھی ہوئی کتاب کہیں دیکھیں؟ اللہ, کاغذ میں لکھی ہوئی ہو, لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. فرشتے حافظ ہیں اس کے, جی چھوٹے چھوٹے بچے اس کے حافظ ہیں. کائنات میں ایسی کوئی کتاب موجود ہے جسے لکھا گیا ہو اس طریقے سے؟ والطور, طور کی قسم. وکتاب مستور, اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم. لکھا ہوا کیوں کہا اللہ نے؟ یہی کہ یہ اس کی خاص صفت ہے. یہ دلوں میں لکھی ہوئی کتاب, کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب. یہاں تو دونوں قسمیں موجود ہیں. دلوں میں چھوٹے چھوٹے بچے یہاں موجود ہوں گے, ان کے دلوں میں یہ کتاب لکھی ہوئی ہے. جی ایک تو میں ہی بیٹھا ہوا ہوں جی, اور کتاب یہ میرے سامنے اس میں لکھی ہوئی ہے. اللہ فرما رہا ہے لوح محفوظ میں بھی ہے یہ, جی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. اور جتنے فرشتے ہیں, خاص طور سے سب سے بڑا فرشتہ جبرائیل جو اس کتاب کو لایا ہے 23 سالوں میں, وہ خود اس کتاب کا حافظ ہے. جی اس کتاب کا حافظ ہے. وہ آخری عشرے میں دہراتے تھے, وہ ان کو سناتے تھے, وہ ان کو سناتے تھے. جی معلوم ہے نا آپ کو؟ جی جی جی. والطور وکتاب مستور فی رق منشور, یہ پھیلے ہوئے صفحات میں ہے. رق کہتے ہیں, رق کہتے ہیں چمڑے کے ٹکڑے کو. پہلے چمڑے کے اوپر لکھا جاتا تھا. جی فی رق منشور. والبیت المعمور, ایک قول تو یہ بیت معمور سے مراد خانہ کعبہ ہے, گویا خانہ کعبہ کی قسم کھائی گئی. بیت معمور سے مراد آباد گھر. آباد کا مطلب یہ ہے کبھی بھی وہ گھر انسانوں سے خالی نہیں ہوتا. انسان ایک بھی نہ دکھے تو جن اس کا طواف کرتے ہیں, وہاں موجود رہتے ہیں, کبھی خالی نہیں ہوتا. معمور مانے آباد. جی آباد, کبھی خالی نہیں ہوتا ہو. اچھا, اور بیت معمور سے مراد وہ مسجد ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں حضرت ابراہیم سے ملاقات کی تھی. اسی مسجد کے پاس ملاقات ہوئی تھی. کچھ بچے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, حضرت ابراہیم تھے. یہ 7ویں آسمان پر ہے بیت معمور, اور یہی سدرۃ المنتہا ہے. جی, اور سدرۃ المنتہا کہتے 6 آسمان پر, بعض کہتے 7ویں آسمان پر. تطبیق یہ دی گئی ہے. اتنا بڑا درخت ہے, وہ 6 آسمان سے شروع ہوتا ہے اور 7ویں آسمان پر ختم ہوتا ہے. اتنا بڑا درخت ہے سدرۃ المنتہا. اللہ, سدرۃ المنتہا. نیچے سے جتنے فرشتے جاتے ہیں یہ ان کا لاسٹ اسٹاپ ہے, آگے نہیں جا سکتے. جی آگے نہیں جا سکتے. سدرۃ المنتہا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس درخت کو دیکھا ہے. حسن بصری کہتے ہیں اللہ نے فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی, آگے سورہ نجم میں آ رہا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. اس کو وہ چیز گھیرے ہوئے تھی, سدرہ کو, بیری کا درخت ہے وہ. اس بیری کے درخت کو وہ چیز گھیر رہی تھی جو گھیر رہی تھی. گھیر رہی تھی وہ چیز جو گھیر رہی تھی. یعنی ایسی تعبیر جب لائی جاتی ہے, گھیر رہی تھی وہ جو گھیر رہی تھی, یہ ابہام اس وجہ سے ہے. اسے اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اسے لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا. ایسی چیز اس کو گھیرے ہوئے تھی جسے لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا. یہ ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. اور حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ غشیہا نور من رب العالمین فاستنارت. پورے درخت کو اللہ رب العالمین کا نور گھیرے ہوئے تھا اور پورا درخت چمک رہا ہے, جھماکے ہو رہے ہیں نور کے. چیپ درخت ہے. حسن بصری کہتے ہیں کہ رب العالمین کا نور چھایا ہوا ہے پورے درخت کے اوپر, اور رب العالمین کے نور سے پورا درخت مستنیر ہے, روشن. اور ایک مفسر کہتے ہیں, غالباً عبداللہ ابن مسعود ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فراش من ذہب
सोने के परवाने, ये जो जहां लाइट जलती है जो परवाने आते हैं उनको फराश कहते हैं। तो फराशुम मिन ज़हब, सोने के पतंगे, सोने के पतंगे वो पूरे के पूरे दरख्त को घेरे हुए हैं, सब सोने के हैं, चम 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 चमक रहे हैं सब जी। तो कौन सी चीज घेरे हुए है? सोने के पतंगे, सोने के परवाने। या क्या चीज घेरे हुए है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का नूर। अच्छा, इसके फल कैसे हैं? कलाल हिज्र की तरह। हिज्र एक मकाम का नाम जिसमें मटके होते थे बड़े बड़े, कलाल माना कुल्ला की जमा कलाल। तो फल कितने बड़े बड़े, फल भी लगा हुआ उसमें। ये बैरी का दरख्त ऐसा है कि बैर इतनी बड़ी बड़ी है जैसे कलाल हिज्रों, मकाम हिज्र के जो मटके होते हैं, इन मटकों जैसा उनका फल है, इतना बड़े बड़े फल है। अच्छा, और पत्ते का आजानिल फियल, हाथी के कानों की तरह। ये नबी ने देख करके बताया है, मैं देख करके आया हूं। का आजानिल फियल यानी फील की जमा फियल, यानी हाथियों के कान की तरह दरख्त के पत्ते। अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरख्त को देखा है। वल बैतिल मामूर, ये 7वें आसमान पर है, और कहते हैं कि ये ऐसा घर है, ऐसी मस्जिद है 7वें आसमान पर कि 70,000 फरिश्ते एक साथ आते हैं, और जब नमाज पढ़ के निकलते हैं तो कयामत तक इनकी बारी नहीं आती। जी जी जी, कयामत तक बारी नहीं आती। वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, अल्लाह तबारक व तआला के लश्कर इतने हैं कि सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है। 70,000 फरिश्ते एक दफा नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं, और जब जा रहे हैं तो कयामत तक उनकी बारी नहीं आ रही है। कितने फरिश्ते हैं अल्लाह के, अंदाजा लगाइए आप। अल्लाहु अकबर। वल बैतिल मामूर वस्सक़्फ़िल मरफ़ू, बुलंद छत यानी आसमान। वल बहरिल मस्जूर, और खौलाया हुआ दरिया, खौलाया हुआ समुंदर। मस्जूर कहते हैं, बहर मस्जूर, ऐसे समुंदर को अल्लाह तबारक तआला फरमा रहा है कि कयामत के, ये हद में है, अपने हद में। अल्लाह फरमा रहा है कयामत के दिन इनको इनकी हद से निकाल दिया जाएगा, ये आबादियों पर चढ़ाएंगे। अभी तो हद में है अपने, अल्लाह ने उनको हद में रख रखा है कि अपनी हद से आगे ना निकलो, रुक जाओ यहां। कयामत के दिन ये अपनी हद छोड़ देंगे, आबादियों पर चढ़ाएंगे। अभी हद में है सब। कसम खा करके कितनी चीजों की कसम खाई? पहले 4, ये 5, यहां 5 चीजों की। तूर, किताब मस्तूर, हाँ, वल बैतिल मामूर, 3, 4, 5 चीजों की कसम खा करके बताया गया कि तेरे रब का अजाब आने वाला है जी। हिसाब किताब के बाद किसी को जन्नत में जाना है, किसी को जहन्नम में जाना है। अच्छा, तो जहन्नमियों को तज़किरा किया गया, उसके बाद जन्नतियों का तज़किरा किया गया। इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व नईम, बागों में होंगे और तरह तरह की नेमतों में होंगे। अल्लाहु अकबर। कहा जाएगा कुलू वशरबू हनीयन, खाओ पियो दबा करके, बोलते हनीयन माने दबा करके खाओ। मुत्तकीना अला सुरुरिन मसफूफा, वो बिछी हुई तख्तों के ऊपर टेक लगाए हुए बैठे होंगे, और सबसे पहले इनकी शादी कर दी जाएगी। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ऐन, हम उनकी शादी कर देंगे हूरैन के साथ। जी जी जी, तमाम नेमतें, इतनी खूबसूरत लड़कियां, इतनी खूबसूरत बीवियां। और अगर बेटे अपने कम आमाल की वजह से अगर सेकंड क्लास में हैं और बाप को फर्स्ट क्लास मिला है, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने रहम से इन सेकंड क्लास वालों को, बेटे को, बाप के दर्जे फर्स्ट क्लास में पहुंचा देगा। लेकिन जिनका फर्स्ट क्लास उनको सेकंड में नहीं पहुंचाएगा। जी जी जी, फर्स्ट क्लास है जी। तो सेकंड क्लास वालों को फर्स्ट क्लास में पहुंचा दिया जाएगा। अल्लाह का रहम है, ये अल्लाह का फजल है। और फर्स्ट क्लास वालों को सेकंड में पहुंचाना याद के खिलाफ है जी। फर्स्ट है उसको हम कैसे कह सकते हैं आप? सेकंड कैसे करेंगे आप? सेकंड वालों को अगर फर्स्ट कर दिया जाए फर्स्ट दर्जे में तो ये अल्लाह का फजल है, लेकिन फर्स्ट वालों को सेकंड कर दिया जाए याद के खिलाफ है। तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी औलाद को भी उनके साथ कर देगा। अब औलाद है, बीवियां हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग होंगे जहन्नमी होंगे, औरतें जन्नती हैं, और वो कभी निकलेंगे नहीं शिर्क की वजह से। अब ये लड़कियां, जैसे फिरौन है, फिरौन की बीवी आसिया मोमिना है, और ये हमेशा जहन्नम में जाएगा। तो आसिया को फिरौन की निकाह में थोड़ी दिया जाए, वो तो जहन्नम में है। तो किसी जन्नती को, जिनको वो पसंद करेंगी, औरतों को इख्तियार दिया जाएगा, कौन सा नौजवान आपको चाहिए, किसके निकाह में आपको दिया जाए, पूछा जाए। हुरैन से पूछा नहीं जाएगा, लेकिन दुनिया की औरतों से पूछा जाएगा, आप किसके निकाह में रहना चाहेंगे। सताओ मत, वरना बोल देंगे इससे नहीं करूंगी मैं, चल कदर करो उनकी तरह से, नहीं तो इनकार कर देंगे, बहुत परेशान हो जाओगे जी। कदर करो औरतों। और फिर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत भरेगी नहीं। हदीस पाक मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला
ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا. کیسی مخلوق ہے پتہ نہیں. تو عورتیں پوچھتی ہیں نا ہمارا کیا ہوگا, تمہارے ساتھ تو اور اچھا معاملہ ہونے والا ہے جی. تو ایک نئی مخلوق پیدا کی جائے گی, پسند کرو گے تو ان کے نکاح میں تم کو دے دیا جائے گا. دنیا بھر کی تو نعمتیں, پوچھنے کی ضرورت کیا ہے, یہ نہیں ملے گا, وہ نہیں ملے گا, وہ نہیں ملے گا, سب کے لیے. اچھا یہ تو ہو گیا, شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد بچے بھی آ گئے سب دنیا میں جو تھے. اس کے بعد وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ, پھل فروٹ, فاکہہ مینس فروٹس, دنیا بھر کے فروٹ. وَاللَّحْمِ, گوشت, یہ دیکھو آیا واللحم, میٹ, گوشت. اور مما یشتہون, جس چیز کا بھی گوشت آپ چاہیں گے, آپ کے خیال میں جو بھی آ جائے کہ اس چیز کا گوشت چاہیے, مما یشتہون, حاضر حاضر. اور اس کے بعد بیٹھے ہوئے رہیں گے یہاں پر سب. یہ جیسے پینے کی چیز ہے, شراب ہے, اور جنت کی شراب کی بات کر رہا ہوں. شراب ہے, جیسے وہ کہتے نہیں کہ بیٹھے رہیں گے تو اس پلیٹ میں بوٹی ہے نا, تو وہ ادھر دیکھ رہا ہے, اس کی بوٹی اپنے میں رکھ لیں گے. اس کی بوٹی یتنازعون فیہا کاسن, وہ گلاس کے اوپر جھپٹا ماریں گے, ارے لا یار ادھر لا, کیا پی رہا, لیکن گالی نہیں بکیں گے. بولے تو لا لغون فیہا ولا تاثم, چھین جھپٹ کریں گے, ارے لا یار بوٹی ادھر کر. بولے تو یتنازعون فیہا کاسن لا, تنازع مانے جھگڑا کرنا سے, پیار سے. یتنازعون فیہا کاسن لا لغون, یہ جنت کا منظر ہے یہ جی, جنت کا منظر ہے یہ. یتنازعون, دنیا میں ایسا منظر کہاں دیکھے ہوں گے جی, جہاں بچے سے آدمی جوان ہو, جوان کے بعد بوڑھا ہو جائے, بوڑھے کے بعد پلپلا ہو جائے, پھر مر جائے. یہ کوئی زندگی ہے؟ اس کو زندگی کہتے ہیں؟ جو نعمت ملے وہ چھن جاتی ہے, یہ کاہے کی زندگی ہے؟ تنازعون فیہا کاسا لا لغون فیہا ولا تاثم, جو 60-65 سالہ زندگی میں مرے جا رہے ہیں, ابدی زندگی کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں رہا ہے. عجیب بات ہے. ہوٹل کیا کچھ کہا نہیں جا سکتا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ, یہاں تو جاؤ تو وہ جو بیرے ہوتے ہیں دن بھر سرو کرتے کرتے بدبودار ہو جاتے پورے. ارے بھائی دور کھڑا رہے یار, بدبو آ رہی, تو صبح سے شام تک نہانے کا موقع نہیں ملتا ہوں. یہ کیسے ہوں گے ویٹرس وہاں کے؟ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ, خادم ایسے ہوں گے جیسے چھپے ہوئے موتی. اب بتاؤ اگر خادم چھپے ہوئے موتی کی طرح تو مخدوم کیسے ہوں گے, اندازہ لگائیے آپ. جی جی جی, جن کی خدمت کی جا رہی. اتنے حسین تو ویٹرس ہوں گے. یہ ویٹرس ہیں سب جو گھومیں گے, کیا لانا ہے, کیا چاہیے جناب, کیا چاہیے, ہاں یہ لاؤ. گھومیں گے ایسے, یطوف, طاف یطوف, گھومنا, جیسے ویٹرس گھومتے ہیں نا ٹیبل ٹیبل پہ. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ, سب چھوکرے ہوں گے, سب غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. ایک چیز آپ نے دیکھی, یہاں غلمان کہا گیا ہے, لڑکیاں وہاں سرو نہیں کریں گی. یہ آداب جنت کے خلاف ہے جی. ہاں, لڑکیاں نہیں ہوں گی وہاں سرو کرنے والی. جی جی, سب بے حیائی کی چیزیں ہیں جنت میں, بے حیائی کی چیز نہیں, سارے کے سارے چھوکرے ہوں گے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ, چھپے ہوئے موتی. ارے یار ویٹر موتی کی طرح اتنے خوبصورت کہ موتی دکھے, اور وہ چھپے ہوئے موتی. تو بتاؤ خادم کا یہ حال ہے, تو مخدوم جن کی خدمت کی جا رہی ہے وہ کیسے, جس ٹیبل پہ کھانا سرو کیا جا رہا ہے وہ ٹیبل کیسا ہوگا. اللہ اکبر. اس کے بعد کافروں کے سامنے 3 افتراضات ہیں. There are 3 suppositions before them. 3 افتراضات, 3 suppositions پیش کیے گئے. کیا تم ایسے ہی بن گئے ہو بغیر رب کے؟ جی ایک. یا تم نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے, 3 سپوزیشنز ہیں. پہلا مفروضہ, پہلا سپوزیشن کیا ہے کہ بغیر خالق کے پیدا کر لیے گئے ہو, بغیر خالق کے پیدا ہو گئے. خلقوا من غیر شیء, اے من غیر خالق, من غیر رب, بغیر رب کے پیدا ہو گئے, کوئی پیدا کرنے والا نہیں. دوسرے, کیا تم نے اپنے آپ کو خود پیدا کر لیا ہے؟ اور تیسرے, اللہ نے پیدا کیا ہے. دونوں جو پہلے ہیں سوالات, ان کے جوابات بالکل بیکار ہیں جی. بغیر خالق کے کوئی پیدا نہیں ہوتا, پیدا کرنے والا کوئی ہوتا ہی ہے. اور آدمی اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آدمی اپنے آپ کو پیدا کرتا, کبھی بھی لڑکی کوئی ایک بھی نہیں ہوتی. اس لیے کہ کوئی آدمی لڑکی ہو کر کے نہیں پیدا ہونا چاہے گا. ایک بھی لڑکی نہیں ہوتی تھی جی. کمزور بن کر کے کوئی پیدا نہیں ہوتا جی. تو آدمی جو ہے یہ اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتا,
اور بغیر خالق کے خود پیدا نہیں ہو سکتا. جی تیسرے خالق پیدا کرنے والا. لہذا تیسرا جو شق ہے، تیسرا سا پوزیشن، یہ حقیقت ہے اور یہی متعین ہے. جی